3 روز کے بعد کنویں کی تاریکیوں کے چھٹنے کا وقت آ چکا تھا۔ یوسف کے حسن و جمال کو دیکھ کر مالک بن دعبر کا دل خوشی سے نہال ہو اٹھا۔ اسے لگا کہ اس غیر آباد کنویں سے دنیا جہان کی دولت اس کے ہاتھ آ گئی ہو، کیونکہ اس ہونہار غلام کی قیمت کے لیے بازار مصر میں جتنا بڑا چاہے منہ کھولا جا سکتا ہے، اور پھر اس غلام کو دیکھ کر تو کم سے کم داموں میں مال اٹھانے والے خریدار بھی اپنی اپنی جیبوں کی بخیا ادھیڑ دیں گے، کیونکہ اس غلام کے اندر وہ تمام اوصاف پائے جاتے ہیں جنہیں حسن و جمال کی معراج اور دلکشی اور رعنائی کا منتہائی کمال کہہ سکتے ہیں۔ قرآن نے مالک بن دعبر کے دل کی اس ترجمانی کو لفظ بضاعتن میں سمویا ہے۔ اس در شہ سوار کی قدر و قیمت سے ناواقف قافلے والے یوسف کو مصر کے بازار میں لے آتے ہیں، اور خریدار اس غلام کی نرالی دھج اور اس کی مسکراہٹوں میں تسکین کا پیام دیکھ کر بڑی بڑی بولیاں لگاتے ہیں، مگر یہ دولت اللہ نے عزیز مصر کے لیے مقدر کی تھی، جو سب سے زیادہ باعزت اور ملک مصر کے وزیر خزانہ تھے۔ انہوں نے یوسف کے وزن کی برابر سونا، اتنا ہی مشک اور اسی وزن کے برابر ہی ریشمی کپڑے قیمت لگا کر یوسف کو اپنے لیے مختص کر لیا، اور چونکہ پہلی ہی نظر میں یوسف عزیز مصر قطفیر کی آنکھوں کا نور اور ان کے دل کا سرور ہو چکے تھے، اور پھر عزیز مصر نے یوں تو سینکڑوں بچے دیکھے ہوں گے، مگر یوسف کے چاندنی سے زیادہ دلکش اور نظر نواز چہرے کی بات ہی کچھ جدا گانا تھی۔ اس لیے عزیز نے اپنی اہلیہ زلیخا کو یہ فرمان جاری کیا کہ اس بچے کو ملازم یا غلام ہرگز نہ سمجھنا، کیونکہ یوسف کے چہرے سے جو ہلکا ہلکا نور چھن رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نور ہمیں راحت و محبت کی دعوت دے رہا ہے، اور یوسف کی مسکراہٹیں میرے آنگن میں بکھریں گی تو شاید ہمارے دل سے اولاد سے محرومی کا ملال دور ہو جائے گا، اس لیے یوسف کو پلکوں پہ بٹھا کر رکھنا۔ اور اس طرح ایک اونچے شاہی گھرانے میں یوسف کی پرورش شروع ہو گئی۔ دن گزرنے لگے، طلوع و غروب اور دھوپ چھاؤں کے اسی عالم میں حضرت یوسف کا روشن چہرہ ہر دن حسن و جمال کی گویا ایک غزل لکھ رہا تھا، جس کے ایک ایک مصرے کو زلیخا بغور پڑھ رہی تھی۔ دل سے نگاہ تک، روح سے جسم تک اور سر سے پاؤں تک حسن ہی حسن، پاکیزگی ہی پاکیزگی اور دلکشی ہی دلکشی تھی۔